قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کے یک طرفہ الزامات سختی سے مسترد کرتے ہوئے سخت اقدامات کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وطن عزیز کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے مطابق پاکستان کا پانی روکنے کے کسی بھی عمل کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ تفصیل مریم ملک سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے قومی سلامتی، خطے کی صورتحال، بالخصوص غیر قانونی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں رونما ہونے والے واقعے کے تناظر میں بھارتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو مسترد کر دیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والا سندھ طاس معاہدہ کسی فریق کو یک طرفہ طور پر خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کا عمل جنگ تصور کیا جائے گا اور ایسی کسی بھی جارحیت کا قومی طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سارک استثنا اسکیم کے تحت جاری تمام ویزے معطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ویزا معطلی فیصلے کا اطلاق پاکستان میں موجود بھارتی سکھ یاتریوں پر نہیں ہوگا۔ کمیٹی نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن میں موجود دفاعی، نیول اور ایڈوائزرز کو غیر پسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ان افراد کو 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 30 اپریل سے بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ کم کر کے 30 تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق تمام بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور خود مختاری کا مکمل تحفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا فروری 2019 کی طرح قومی عزم سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واہگہ بارڈر فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ بھارتی جنگی جنون نے دو قومی نظریے اور 1940 کی قرارداد میں قائد اعظم محمد علی جناح کے تحفظات کی توثیق کر دی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے امن کے لیے پاکستانی قوم کے مضبوط عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ شرکا نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف صف اول کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان نے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔ تحقیقات اور ثبوت کے بغیر پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنا اور بے بنیاد الزام تراشی ناقابل فہم، غیر منطقی، حقیقت سے عاری اور غیر سنجیدہ عمل ہے۔ بھارتی قیادت پہلگام جیسے واقعات کو سیاست کی نظر کرنے سے گریز کرے اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کرے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر کشیدگی کا مقصد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور اعتراف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی ریاستی سرپرستی میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں اور دوسرے ملکوں میں دہشت گرد کارروائیوں اور سنگین اقدامات کا نوٹس لے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تسویہ طلب مسئلہ تسلیم کیا گیا ہے۔ بھارت کے مسلسل ریاستی جبر، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے، آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور سیاسی مقاصد کے لیے دوسرے اقدامات نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق سلب کیے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم نے شدت اختیار کر لی ہے۔ وقف بل کے زبردستی نفاذ جیسے اوچھے ہتھ کنڈے اسی سلسلے کی تازہ کڑی ہیں۔ بھارت کو ایسے المناک واقعات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔